بولنا کمال ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں یہ سب زور سے اگر میں بولوں تم سوچو کہ مزہ آئے گا، وہ میرے لیے کمال نہیں. میں دھیرے سے تمہیں سمجھا رہا ہوں، یہ ٹیوشن کلاس چل رہا ہے. جی حضرات، اگر تمہارا بھائی، تمہارا دوست، تمہارا پڑوسی، تمہارا رشتہ دار، اعزا اقربا میں کوئی تمہارا اگر حرام کھا رہا ہے، تیری ذمہ داری ہے اپنا وقت نکال، ٹائم خرچ کر اسے سمجھا، کوشش کر، روک. اس لیے کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا. یہ قرآن نے ذمہ داری تجھے دے دی ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کا تاج اللہ نے تیرے سر پہ رکھ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں بھئی ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے یار، جو ہو رہا ہونے دو. اگر مسجد میں امام شراب کے خلاف تقریر کر دے، شرابی مخالفت کرنے لگا، تو مسجد کے دوسرے نمازی کہتے ہیں مولوی صاحب تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی شراب کے خلاف بولنے کی؟ اور مولوی صاحب نہیں بولے گا تو کیا ٹھیلا چلانے والا بولے گا؟ مولوی صاحب نہیں بولے گا تو کیا آم بیچنے والا بولے گا؟ مولوی صاحب نہ بولے گا تو کیا رکشا چلانے والا بولے گا؟ مولوی صاحب نہیں بولے گا تو مجھے بتا کون بولے گا؟ اب کوئی نبی تو نہیں آئے گا. اگر بولیں گے تو یہ نبی کے نائب بولیں گے، مصطفیٰ کے غلام بولیں گے. کان کھول کے سنو، اگر تمہارا بھائی کوئی حرام کام کرتا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے اس کا حرام چھڑا دو، حرام اس کا چھوٹے گا، جنت اللہ تجھے ہی عطا کر دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. اب کہو گے مولانا صاحب ہم کیسے چھڑا سکتے ہیں؟ تو بالکل چھڑا سکتے ہو. میرے پاس گارنٹی اور دعویٰ دے کے جاتا ہوں، اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے جاتا ہوں. 80% حرام چھوٹ جائے گا. اگر آپ چاہیں، مولوی صاحب چاہیں بعد میں چھوٹے گا، آپ چاہیں پہلے چھوٹ جائے گا. اگر کوئی شادی میں ڈانس پارٹی کر رہا ہے، ڈی جے کر رہا ہے، گاجا باجا ناچ تماشا کر رہا ہے، مولوی صاحب کے کہنے سے نہیں رکے گا، مگر اس گھر کا کوئی داماد ہوگا ضرور. داماد ضرور ہوگا، سب کے داماد ہیں، ہر گھر کا داماد ہے. داماد ٹھان کے بیٹھ جائے، او سالے جی، او سسر جی، اگر تمہارے گھر یہ ڈی جا بجا، ناچ ہوا، تماشا ہوا، سب تو تیرے گھر شادی میں ہوں گے، مگر تیرا داماد نہیں آئے گا. میں دیکھوں کس سسر میں اتنی طاقت ہے کہ اب بجا کے دکھا، اب بجا کے دکھا. میری بات غلط ہو تو بتاؤ. اب کس سسر میں طاقت ہے؟ اب بجا کے دکھا. لیکن داماد تو خود سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے ہوتا ہے، سب سے آگے. بلیچنگ دولہا کم کراتا ہے، یہ داماد زیادہ کراتا ہے کہ میں سالے سے زیادہ نظر آؤں. میں صحیح بتا رہا ہوں. وہ تو کم کرا لے گا، یہ زیادہ. چاہے بارات لیٹ ہو جائے مگر بہنوئی کی بلیچنگ کم نہیں ہوگی. اور بیچارہ دولہا بھی منی کر رہے ہیں، بہنوئی صاحب ناراض نہ ہو جائیں آج. چاہے بارات لیٹ ہو جائے مگر کرا لو، اچھی والی نہیں کی کرو. اگر آج یہ بہنوئی کہہ دے، آج یہ داماد کہہ دے، اور میرے سسر اور میرے سالے کان کھول کے سن لے، اگر ڈی جا بجا سب جائیں گے لیکن تیرا داماد نہیں جائے گا، تیرا بہنوئی نہیں جائے گا. میں دعویٰ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں 80% ڈی جا ناچ تماشا رک جائے گا. مولانا کی بات بعد میں اثر ہوگی، اس کی پاور اتنی ہے کہ اس کی بات کا اثر پہلے ہو جائے گا. بات حقیقت ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ بتائیے. مولوی صاحب کو تو خطرہ ہے کہ امامت نہ چھوٹ جائے، سسر کو تو خطرہ ہوگا بیٹی نہ چھوٹ جائے. حقیقت بات ہے. کب کرو گے پاور کا استعمال یار؟ پاور کا استعمال کرو. پہلے صحابی، سب سے پہلے مسلمان. آؤ تاریخ کی روشنی میں خالی تمہیں مزے دلا کر جانا نہیں چاہتا. حضرت ابو بکر جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، ایک نمبر کا مسلمان، ایک نمبر کا، جس کی ایک نیکی آسمان کے سارے ستاروں کے برابر. آواز بڑھاؤ آپریٹر صاحب ذرا. جس کی ایک نیکی آسمان کے سارے ستاروں کے برابر، جو مزار میں بھی نبی کے ساتھ، غار میں بھی نبی کے ساتھ. اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کی وفاداری، نبی کی غلامی. حضرت ابو بکر کا بیٹا ایمان نہ لایا، حضرت ابو بکر مصطفیٰ پہ جان نچھاور کر بیٹھے تھے. جنگ ہو گئی، اسلام اور کفر کی جنگ. بیٹا کافر تھا، کافروں کے ساتھ تلوار لے کے آیا. حضرت ابو بکر محمد عربی کے غلام تھے، ان کے ساتھ تلوار لے کے آئے. آگے سے لے
کے پیچھے تک تم سسر سے، تم اپنے سالے سے، اپنی سسرال سے برائی نہیں لے سکتے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، دوست سے برائی نہیں لے سکتے، یاری سے غلط کام سے روکوں گا یہ ناراض ہو جائے گا۔ ارے تیری سوچ ہے۔ سن، حضرت ابو بکر کا بیٹا کافروں کے ساتھ تلوار لے کے آیا، حضرت ابو بکر مدینے والے کے ساتھ تلوار لے کے آئے، جنگ چھڑ گئی۔ میدان جنگ میں ایک وقت ایسا آیا، ایک ٹائم ایسا آیا کہ حضرت ابو بکر کے بیٹے کی تلوار حضرت ابو بکر کی گردن پہ آ گئی۔ دیکھا یہ تو باپ کی گردن ہے، تلوار کھینچ لیا، پیچھے ہٹ گیا، ابو بکر کو چھوڑ دیا، جنگ مکمل ہو گئی۔ کافی دن کے بعد بیٹا بھی ایمان لے آیا۔ ایک دن بیٹا باپ کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، کہنے لگا باپ جب میں جنگل میں گیا تھا اور جب میں ایمان نہیں لایا تھا میری تلوار آپ کی گردن پہ آ گئی، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا او بیٹے رب کعبہ کی قسم تو نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا، اس جنگ میں اگر میری تلوار کے نیچے تیری گردن آ جاتی تو محمد کا غدار سمجھ کے کاٹ دیتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مفتی غلام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ یار یہ ہے تو سسرال کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو دوست کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، ملنے والے کو ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ ابو بکر کہہ رہے بیٹے رب کعبہ کی قسم اگر اس دن میری تلوار کے نیچے تیری گردن ہوتی بیٹے پہ رحم نہ کرتا، محمد کے غدار کو کاٹ دیتا۔ بے شک حق ہے، حق بے شک۔ یار یہ ہے خالی جو ہے اپنی سسرالوں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے ملنے والوں میں، اپنے دوستوں سے نہیں بگاڑنا چاہتے۔ سن، حضرت یوسع بن نون ایک نبی ہیں علیہ السلام، حضرت یوسع بن نون ایک نبی ہیں، توجہ کرنا، سارا مجمع ذرا جھوم کے بولے سبحان اللہ۔ ایک نبی ہیں، 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، ان میں ایک نبی یوسع بن نون ہے علیہ السلام۔ ان کی بارگاہ میں فرشتہ آیا، اے یوسع اللہ تمہاری امت کے 70,000 لوگوں کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ کتنے لوگوں کو؟ 70,000۔ زور سے بول دیں ذرا۔ 70,000۔ حضرت یوسف نے پوچھا یہ 70,000 کون ہیں؟ کہا یہ عیار ہیں، مکار ہیں، عیاش ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ عیاش ہیں، یہ گناہگار ہیں، یہ دنیا کے بدترین انسان ہیں جن 70,000 کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے۔ کہا ان کا حق ہے یہ۔ پھر کہا دوسرا جملہ سن، فرشتہ بولا 40,000 تمہارے نیک لوگوں کو جو اللہ اللہ کرتے ہیں انہیں تباہ کرنا چاہتا ہے۔ 40,000 وہ ہیں جو اللہ اللہ کرتے ہیں، کوئی گناہ ہی نہیں کرتے۔ 40,000 وہ ہیں جن کا زندگی اللہ اللہ میں گزری۔ 40,000 وہ ہیں جنہوں نے گناہ ہی نہیں کیا۔ 40,000 وہ ہیں جو اللہ کے لیے سوتے ہیں، اللہ کے لیے اٹھتے ہیں، اللہ کے لیے چلتے ہیں، اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے کھاتے پیتے ہیں، جن کی زندگی اللہ 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 میں گزر رہی ہے۔ حضرت یوسف نے پوچھا ارے گناہگاروں کو اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے، بات سمجھ میں آتا ہے، لیکن ان نیکوں کو کیوں اللہ تباہ کرنا چاہتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کہا اللہ کا قہر ان پہ اس لیے نازل ہے، اللہ نے فرمایا یہ 40,000 جو نیک ہیں یہ بروں کو برائی کرنے سے روکتے کیوں نہیں؟ اس لیے ان کا طبقہ پلٹ کروں گا۔ یہ جو 40,000 مجھے اللہ اللہ کہتے ہیں، میری عبادت کرتے ہیں، ان 70,000 کو انہوں نے روکا کیوں نہیں؟ ہائے ہائے، اگر تم سے پوچھ لیا کہ تیری سسرال میں ڈیجا بجا تھا، تیری خالہ تیری پھپھی تیرے خاندان میں ڈیجا بجا تھا، ابھی جھگڑا ہو جائے اس گاؤں میں نا ایک آدمی سے 75 لٹھا رہے ہیں، ارے بھئی یہ 75 کو نے کہا خاندانی مر جائیں گے، مار ڈالیں گے، اپنے خاندانی کو جھکنے نہیں دیں گے، تیرے خاندانی پہ اتنا نہ دے کہ مرنے مارنے تیار ہے، تو خاندانی تیرے کہنے سے ڈیجا کیوں نہیں روک رہا؟ جی جی کیا بات ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ابھی تو 75 لٹھا گئے تھے کہ میاں مر جاؤں گا، مار ڈالوں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ جب 75 لٹ مرنے کے لیے تیار ہے، خون دینے خون لینے تیار ہے، تو کیا تیرے کہنے سے ڈیجا نہیں روک سکتے؟ روکیں گے، مگر تو نے روکنے کی کوشش تو کی ہوتی۔ اور میرے بھائی کان کھول کے سن، آگے بڑھ، زمانے کی خوشی نہ دیکھ، کہیں ایسا نہ ہو تو نیک ہے مگر اپنے کو تو نیک نہ بنا سکا، اللہ اس گناہگار کی وجہ سے تجھے بھی جہنم میں ڈال دے۔ جو ہے آپ لوگوں کی کوشش کرو، آپ صرف ہمیں موضوع دے دیتے ہو، حضرت ڈانس کے خلاف بولنا، حضرت ڈی جے کے خلاف بولنا، حضرت کب تک بولے، حضرت کے گردے کالے ہو گئے بولتے بولتے، لیکن حضرت کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ آپ عمل نہیں کریں گے۔ حقیقت بتا رہا ہوں میرے بھائی، ایک مولوی کے بولنے سے کچھ نہیں ہوگا،
ایک بات بتاؤں میں آپ کو، توجہ کرنا، میرے نبی نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، کتنوں نے کلمہ پڑھا؟ چند لوگوں نے، مگر جب ان چند میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر آ گئے، حضرت علی، حضرت خالد بن ولید، حضرت امیر حمزہ آ گئے، جب یہ کھڑے ہوئے انہوں نے اعلان کیا کس کی طاقت ہے جو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کو ترچھی آنکھ دکھائے۔ عمر نے حرم کعبہ میں کھڑے ہو کے اعلان کر دیا اگر کلمہ پڑھنے والوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھائی تو عمر آنکھ نکال لے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر۔ یہ علماء بیٹھے، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں جب تک کی ذمہ داری، جب تک عمر نے اعلان نہ کیا، امیر حمزہ نے اعلان نہ کیا، جب تک پٹتے رہے یہ پٹتے رہے۔ اسلام بڑی دھیرے دھیرے بڑا، چھپ چھپ کے بڑا، گھاٹیوں میں بڑا، جھاڑیوں میں رہا، کبھی حبشہ چلا گیا اسلام کا ماننے والا، کبھی ہجرت کر گیا، لیکن جب عمر اٹھا، امیر حمزہ اٹھا، کس کی طاقت سینے پہ بیٹھ کے خون پی جاؤں گا، محمد کا کلمہ پڑھنے والے کو کسی نے آگ دکھائی تو آگ نکالوں گا، تو اسلام پھر ہزاروں میں نہیں تھا، پھر لاکھوں میں اسلام تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اور اگر کسی کو مجھ سے اس بات پر ڈیبیٹ کرنی ہے تو میں کہوں گا میرے نبی 13 سال تک اعلان نبوت کے ساتھ مکہ میں رہے، کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا، اور پھر 10 سال کی زندگی میں کتنا کلمہ پڑھا؟ 13 سال کی زندگی میں ہزاروں تھے، اور مدینے کی 10 سال کی زندگی میں لاکھوں تھے۔ ذرا کہہ دو نا یار سبحان اللہ۔ ہائے ہائے، ہم کیا تبلیغ کریں گے؟ نبی سے بڑھ کے تبلیغ نہیں کر سکتے ہم تو ان کے غلاموں کی جوتیوں کے برابر بھی نہیں، مگر سپورٹ جب مدینے والے کے ساتھ نبی کے غلاموں کی ہوئی، عمر آئے، امیر حمزہ آئے، تو اسلام بڑی تیزی سے بڑھنے لگا، اور پھر کہاں تک اسلام پھیلا، کہاں تک پہنچا، وہ میرا ٹاپک ہی نہیں، کبھی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو پھر انشاءاللہ۔ آج تو جو ٹاپک ہے اس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کان کھول کر کے سنیں، اور میرے بھائی کان کھول کر کے سنیں۔ آج اگر تقوی آپ کے اندر ہے تو تقوی والا انسان کو حرام کام برا لگے گا، اگر کہیں پر حرام کام ہو رہا ہے، کوئی حرام کا لقمہ کھا رہا ہے، او مدینے والے کے کلمہ پڑھنے والے، کان کھول کے سن، تیرا کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، تیری دکان بند ہو تو بند کر دینا، تیرا بزنس تھوڑی دیر کے لیے تھمے تو اس کو تھمنے دینا، لیکن اپنے بھائی کو حرام سے روک لینا، یہ بہت بڑی تیری عبادت ہے، یہ تیرا بہت بڑا کام ہے۔ اگر اپنے بھائی کو تم نے حرام سے روک دیا، یہ تو جنت ملے گی اسے، اس کے صدقے میں روکنے والے کو بھی جنت ملے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بڑی بات ہے، مزہ آ رہا کہ نہیں آ رہا؟ اب میں شروع ہوا ہوں، اور اب سنیے، آپ سنیے، آج دیکھیے میرے بھائی، آج ہمیں پتہ نہیں، اس لیے کہ کوئی سمجھانے والا نہیں، ہمارے اوپر کوئی پریشر ڈالنے والا نہیں، یار ہم دیکھ رہے کہ ہمارے بچے موبائلوں پہ سٹا کھیل رہے، کوئی ڈریم 11 کھیل رہا، کوئی کھیل کھیل رہا، کوئی کھیل کھیل رہا، ماں باپ سمجھانے والے نے اس کو جائز سمجھ لیا۔ اے میرے بھائی کان کھول کے سن لے، اگر 1 لاکھ روپے تیرے جائز کے حلال کے ہیں، 100 روپے کا نوٹ اس جائز میں تو نے حرام کا ڈال دیا، تو ساری اپنی کمائی کو تو بیکار کر لیتا۔ یار لات مارتے ہیں ایسے ڈریم 11 پہ، لات مارتے ہیں ایسے سٹے پہ، لات مارتے ہیں ایسی کمائی پہ جو حرام کا لقمہ ہمارے منہ میں آئے، ہماری نسلوں تک اس کا خون جائے، اور وہ نسلیں ہماری غدار بن کے پیدا ہو، وہ نسلیں ہم مر کے قبر میں چلی جائیں، وہ نسلیں جب حرام کا لقمہ کھائے کر پروان چڑھیں گی تو ہم تو قبر میں ہوں گے، وہ شرابیں پی رہی ہوں گی، کوئی ڈانس کر رہا ہوگا، کوئی چوری کر رہا ہوگا، کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، کوئی حرام کام کر رہا ہوگا۔ میرے بھائی کان کھول کے سن، اپنی اولاد کو حلال کا لقمہ کھلا کے جا، تو تو مر کے قبر میں چلا جائے گا، مگر کوئی تیری اولاد میں سے قرآن پڑھ رہا ہوگا، کوئی نماز پڑھ رہا ہوگا، کوئی زکات دے رہا ہوگا، کوئی حج کر رہا ہوگا، اور کوئی مدینے والے کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوگا میں مجرم ہوں آقا، مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد،
اللہ میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہے، یہ تقریر میری دونوں کے لیے ہے، میری ماں بہن میرے بھائیوں کے لیے۔ اور میری بہنوں، تمہارا بیٹا اگر حرام کا لقمہ لاتا لات مار دو اس حرام کے لقمے پہ، اور اپنے بیٹے سے کہہ دو تیری ماں فاقے سے تو بیٹھ سکتی ہے مگر تیرا لایا ہوا حرام کا لقمہ قبول نہیں کرے گی، اس لیے کہ میری آئیڈیل حیدرآباد کی ثانیہ نہیں بلکہ مدینے کی فاطمہ الزہرا ہے۔ اپنے گھروں میں پیغام دو۔ سب سے پہلا مدرسہ تمہارا سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی دلی کے سلطان ایک دن تقریر کر رہے ہیں اپنے مریدوں میں۔ کہاں تقریر کر رہے ہیں اپنے؟ ذرا اگر نیٹ ورک سے بات باہر نہ جا رہی ہو تو ذرا محبت سے بول کے سنیے گا اپنے مریدوں میں۔ آپ کہنے لگے امام احمد بن حنبل کا واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے امام احمد بن حنبل کے گھر کا آٹا ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ ہائے ہائے، کتنا بڑا امام ہے، شریعت کے 4 ہی امام ہیں، ان کا ایک امام امام احمد بن حنبل ہے، کتنا بڑا امام ہوگا؟ ذرا سن لیجیے کتنا بڑا ہوگا۔ انہیں تو اگر کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی بھی اگر ہو نا تو کم ہے، اس لیے کہ شریعت کے 4 میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے۔ گھر کا آٹا ختم ہو گیا، لوگوں میں ذکر ہوا گھر کا آٹا ختم ہوا گیا۔ یہ بات بیٹے کو پتہ چل گئی، بیٹے نے کسی کے ذریعے سے باپ کے گھر میں آٹا پہنچا دیا، روٹی بنی۔ امام احمد بن حنبل کی دسترخوان پہ بیٹے کے آٹے کی روٹی رکھی گئی۔ ذرا دل سے سننا، روٹی رکھی گئی۔ آپ نے پوچھا یہ آٹا کہاں سے آیا؟ میرے گھر میں تو ختم ہو گیا تھا۔ کہا حضور آپ کے بیٹے کو پتا چلا، جیسے ہی خبر ملی آٹا بھجا دیا۔ آپ نے فرمایا اس روٹیوں کو میرے دسترخوان سے اٹھا لو، میرے دسترخوان سے اس روٹیوں کو اٹھا لو۔ ذرا توجہ سن کا حضور آپ کے بیٹے کے گھر کی ہیں؟ ہاں میرے بیٹے کے گھر کا آٹا مگر اٹھا لو، اور آپ ایک کام کرو ان روٹیوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں جا کر پھینک دو، جا کے مچھلیوں کو کھلاؤ۔ لوگ اٹھے، اٹھنے کے بعد روٹیوں کو دریائے دجلہ میں ڈال دیا، چھوٹی اور بڑی مچھلیاں کھانے کے لیے آئیں، روٹیوں کو سونگتی اور سونگ کے دور بھاگ جاتی، روٹیوں کو سونگتی اور سونگ کے دور بھاگ جاتی۔ ایک مچھلی نے بھی روٹی میں ذرہ برابر بھی منہ نہ لگایا۔ اگر دل رکھتے ہو تو یا رسول اللہ، ہم نے تو سب چیز کو حلال سمجھ لیا، جیسے بھی آ گیا حلال ہے۔ سن یار، تیرے کھیت میں دھان کٹا ہوا پڑا ہے، تجھے دھان کا پولا باندھنا، اور برابر والے پڑوسی کے کھیت میں پرال جھڑا ہوا پڑا، تو سوچتا ہے کہ اس کے جھڑے ہوئے پرال کو اٹھا کے اپنا پولا باندھ لوں بغیر اجازت کے، یہ بھی حرام ہے۔ کان کھول کے سن، اگر کسی کے کھیت سے بغیر اجازت کے ہری مرچی توڑ کے اپنے قیمے میں ڈال لی، تیرا پورا کا پورا قیمہ حرام ہے۔ بنا مرچوں کے کھا لیتا تو اچھا تھا، مگر یہ چوری کی مرچیں تجھے جہنم میں لے جائیں گی، تیری نسلوں میں اس کا اثر ہو جائے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ دریائے دجلہ کی ایک مچھلی نے بھی نہیں کھایا، ایک مچھلی نے بھی، جو ایک نے بھی کھایا ہو، نہیں کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد دریا میں لہر آئی۔ کیا آئی دریا میں؟ اور ان روٹیوں کو دریا نے بھی قبول نہیں کیا، لہر آئی اور کنارے پہ پھینک دیا۔ سارے لوگوں نے ماجرا دیکھا، امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہنے لگے حضور ہم نے دیکھا کسی بھی مچھلی نے وہ روٹی نہیں کھائی، دریا نے بھی اس کو لہر کے ذریعے سے کنارے پہ پھینک دیا۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا جن روٹیوں کو مچھلیاں نہیں کھاتی تم مجھے کھلانا چاہتے ہو؟ کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ کہا سنو، یہ ان دنوں کا خریدا ہوا آٹا ہے میرے بیٹے کے گھر میں جن دنوں میرا بیٹا بغداد کا قاضی یعنی حاکم اور جج ہوا کرتا تھا، اس سیلری سے اس نے آٹا خریدا ہے، یہ بھائی اس کے لیے جائز ہوگا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ ہائے ہائے ذرا غور کریں، جبکہ آپ نے کوئی ناجائز ہونے کی وجہ بھی نہیں بتائی، مگر عہدہ بڑا نازک تھا، حاکمیت کا، حاکم بڑا نازک عہدہ ہے، اگر فیصلہ کرتے ہوئے ذرا سی بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہو گیا تو معاملہ ختم۔ بڑا معاملہ نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، بہت نازک معاملہ ہے۔ توجہ فرمائیں، ہم ہیں
اگر بچہ سعودی جا رہا کمانے کے لیے تو ماں بھی کہتی ہے بیٹا او بیٹا فلانے کا بیٹا اتنا کماتا ہے بیٹے تو کم سے کم اس کے برابر تو کما کے لانا. اور میری بہن اور میرے بھائی اپنے بیٹے سے یہ کہنا تو فلانے کے بیٹے کے برابر کمائے یا نہ کمائے مگر پہلے 5 وقت کی نماز پڑھنا, اس کے بعد میں اپنا کمانا, اس کے بعد میں دھندا کرنا, اس کے بعد میں پیسہ کمانا. بے شک یہ تھوڑا بھی ہوگا نا تو اللہ ہمیں اسی میں برکت دے گا. سبحان اللہ. لیکن ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں فلانے کا تو اتنا کما رہا اور بیٹا احساس کمتری کا شکار ہو جاتا. ایک نے چوری کیا اپنا سب کچھ بیچ دیا اور بیچنے کے بعد گھر بھیجتا رہا. پوچھا بھائی تو نے ایسا کیوں کیا؟ کہا بار بار یہی تقاضا ہوتا, پڑوسی کا بیٹا تو اتنا کما رہا یار میرے پاس یہاں سب کچھ بیچ کے میں گھر والوں کو بھیج رہا ہوں تب بھی ان کو سکون نہیں ہے. یہ حال ہے میری قوم کا. آؤ ذرا سنو. حبیب اجمی ایک اللہ کا ولی ہے اور بغداد میں رہتا ہے. ذرا کہہ دو سبحان اللہ, ایمان تازہ ہو جائے گا. آپ ذرا بولیے. اب میری تقریر شروع ہوئی ہے, سمجھ لیجیے سمجھ لیجیے اب شروع ہوئی ہے اور اب میں دیکھتا ہوں آپ میں کتنا دم ہے اور میرے اندر کتنا دم ہے. اب یہ دیکھنا, سمجھ لیجیے آپ. ہاں اب آپ کا دم مجھے دیکھنا ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ, اور زور سے بولو سبحان اللہ. حبیب اجمی اللہ کا ولی ہے, ان کے سامنے ایک بہت بڑا گناہگار آ کر رو رہا, کہنے لگا حضور آپ کی بارگاہ میں کچھ التجا لے کے آیا ہوں, کرم کر دیں. حبیب اجمی نے فرمایا او آنے والے تو تو بغداد کا سب سے زیادہ گنہگار انسان ہے. شرابیں تو پیتا تھا, ظالم تو تھا, چوریاں تو کرتا تھا, لوگوں کی جیبیں تو کرتا تھا, لوگوں کو تو ستاتا تھا, لوگوں کو پریشان تو کرتا تھا. آج تو کیوں رو رہا ہے؟ عرض کرنے لگا سرکار ایک 12 سال کا بچہ میری زندگی میں آیا, میری زندگی بدل کے چلا گیا. حضور کیا بتاؤں, کل کی بات ہے, کل میری بیوی کا برتھ ڈے تھا. میری بیوی خوش ہو کے بولی او میرے شوہر آج میرا برتھ ڈے ہے, آج بہت بڑی پارٹی ہمارے گھر میں ہونا ہے, آج اپنے سارے دوستوں کی دعوت کر دے, رقص و سرور کی محفلیں گرم ہوں گی, شرابوں کے جام چلیں گے, آج ہمارے گھر پہ بہت بڑی ایک محفل سجائی جائے گی. کہنے لگا حضور میں اپنے دوستوں کے پاس گیا, میں نے شرابی کی بھی دعوت کر دی, میں نے جواری کی بھی دعوت کر دی, میں نے سٹے باز کی بھی دعوت کر دی, میں نے اپنے ساتھیوں کی دعوت کر دی, میں نے ناچنے والوں کا بھی انتظام کر لیا, میں نے شراب کا بھی انتظام کر لیا. میں دعوت کر کے گھر پہ آیا, میری بیوی بولی او میرے شوہر ایک کام ذرا اور کر دے, گھر میں کچھ کھانے پینے کا ساز و سامان کم ہے, بازار جا. میں نے لسٹ بنا دی ہے, اس لسٹ کے مطابق بازار سے ساز و سامان خرید کے لے کے آ. کہنے لگا حضور میں اس لسٹ کو لے کے بیوی کے ہاتھ سے بازار چلا گیا. بازار جانے کے بعد میں نے سامان خریدا, کچھ کھانے کا سامان تھا, کچھ پینے کا سامان تھا, کچھ پکانے کا سامان تھا, کچھ دوستوں کی مہمان نوازی کا سامان تھا. میں نے پوٹلی باندھ لی اور پوٹلی بنانے کے بعد میں زمین پہ رکھ لی. اب مجھے تلاش ایک مزدور کی تھی, کوئی مزدور مل جائے میری پوٹلی کو کاندھا لگائے میرے گھر تک لے جائے تاکہ میں اسے اس کی مزدوری دے ڈالوں اور وہ میرا کام کر ڈالے. کہنے لگا حضور دوپہر ہو گیا تھا, بڑی شدت کی دھوپ تھی, بڑی تیز کی گرمی, سورج کی تماجت مجھے دل ملائے دے رہی تھی حضور, لیکن کوئی مزدور نہیں مل پا رہا تھا. پھر میں آگے بڑھا, میں نے کیا دیکھا, ایک 12 سال کا بچہ ہے, چہرے پہ حسن کی برسات ہے, معصومانہ انداز ہے, نگاہیں جھکی ہیں, بازار میں کھڑا ہے. میں نے کہا او بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ کہنے لگا میں چھوٹا مزدور ہوں, چھوٹے چھوٹے کام ملتے ہیں مزدوری کر لیتا ہوں, تھوڑی سی دہاڑی ہوتی ہے گھر پہ چلا جاتا ہوں. میری بوڑھی غریب ماں ہے, اس کا گھر کا چولہا جلتا ہے, اپنی ماں کو فاقے سے نہیں سونے دیتا. آج مزدوری نہیں ملی, دوپہر ہو گیا, چلملا کی دھوپ ہے. میں نے بچے کا ہاتھ پکڑا, اپنی پوٹلی کے پاس لا کے بولا او بیٹا میری پوٹلی کو کاندھا لگا کے میرے گھر تک لے چل, میں تجھے تیری مزدوری دے دوں گا, میرا بھی کام ہو جائے گا, تیرا بھی کام ہو جائے گا, تیری ماں کو لقمہ ملے گا, میرے گھر میں فنکشن کا انتظام ہو جائے گا. بچے نے جب پوٹلی اٹھائی, وزن زیادہ تھا, اٹھا نہ سکا. بچہ گھبرا کے بولا او کام کرانے والے انسان
خان میری عمر صرف 12 سال ہے، تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، کوئی جوان ہی اٹھا سکتا ہے، اس کو میں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں۔ میں نے کہا تو چلا جا، پھر میں کسی نوجوان کو بلا لوں گا، وہ لے جائے گا۔ بچہ رونے لگا، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا ایسا ستم نہ کر، ایسا ظلم نہ کر، میری ماں فاقے سے انتظار کر رہی ہے، اگر میں نہ لے کر کے گیا تو میری ماں کو فاقے سے سونا پڑے گا۔ تیری پوٹلی کا وزن زیادہ ہے، میں ماں کے خاطر یہ زیادہ وزن بھی اٹھا لوں گا، اگر مجھے تکلیف ہو یہ بھی برداشت ہے، مگر میری ماں فاقے سے کروٹ لے یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اتنا سہارا دے دے، پوٹلی اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دے، جو بھی ہوگا مجھے منظور ہے، تیری پوٹلی پہنچا کے ماں کے کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ یار یہ وفادار ماں کا وفادار بیٹا ہے۔ اللہ اللہ ذرا غور کرنا۔ کہنے لگا میں نے پوٹلی اٹھوانے سے پہلے کہا بیٹا چل اٹھا تو دوں گا پوٹلی، لیکن یہ بتا مزدوری کیا لے گا؟ بچے نے کہا 3 دینار۔ کیوں؟ کہنے لگا میرا 3 دینار میں خرچہ ہو جاتا، بس باقی بڑے لوگ تو زیادہ لیتے ہوں گے، مجھے تو صرف 3 چاہیے۔ کہنے لگا 3 دینار کی مزدوری طے ہو گئی، بچے کے سر پہ پوٹلی رکھا دی۔ جب بچہ پوٹلی لے کے چلا سانس پھولنے لگا، بچہ پوٹلی لے کے چلا، بچے کا پسینے میں کپڑا بھیگ گیا، بچے کا سانس پھولا۔ میں تو ظالم انسان تھا، حبیب اجمی سے کہہ رہا حضور میں تو ظالم تھا، مجھے تو کوئی تکلیف ہی نہیں تھی، بچہ چل رہا تھا، میں ظالم تھا، میں ہنستے کہتے لگاتا جا رہا تھا۔ لوگوں تمہارے گھر میں کوئی کمزور مزدور آیا کرے، کوئی بوڑھا مزدور آیا کرے، اس سے کام کم کرا لیا کرو، مزدوری پوری دے دیا کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق پہ تمہاری مہربانی ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ اگر بازار میں کوئی بوڑھا بیٹھا ہے کوئی سبزی بیچنے، جوان کی بات میں لے پہلے بوڑھے کی خرید لے، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ کہنے لگا بچے کے سر پر رکھایا، بچے کا سانس پھول گیا، مگر کوئی بات نہیں، بچہ چلا۔ جب چلا تو چلتے 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 ایک بستی سے ہمارا گزر ہوا۔ مزہ آ جائے گا، ایک بستی سے گزر ہوا۔ کہنے لگا ظہر کا وقت ہو گیا، تب بستی میں ظہر کی اذان ہونے لگی۔ کیا ہونے لگی؟ ظہر کی اذان۔ بچے نے پوٹلی زمین پہ پھینک دی۔ میں نے کہا کیا تھک گئے؟ کہا تھکے نہیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھی جائے گی، بعد میں تمہارا کام کیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں تو ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا، ہم تو کہتے ہیں ہمیں ٹائم ہی نہیں نماز پڑھنے کا، لیکن ذرا غور کریے مزدور بچہ ہے۔ کہنے لگا پہلے نماز بعد میں تیرا، زور سے بولو بعد میں تیرا۔ آپریٹر صاحب ذرا کو بڑھائے 1 منٹ کے لیے، ایک اور گونج دونوں بڑھا دیجئے، بہت اچھا ساؤنڈ بول رہا، سارے لوگ بولے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ۔ ہائے ہائے مسجد سے آواز آ رہی ہے، کوئی پڑھنے والا پڑھ لا۔ اللہ اکبر اگر آپ دل سے سنو گے تو اور اذان سنا دوں گا، اور سنا دوں کہ اتنی رہنے دوں؟ تو ذرا یہ کو گونج بڑھا دو، آپریٹر صاحب بڑھا دیجئے۔ ہم تو موبائل میں لگے ہیں، تو موبائل میں یہ یار یہ ہے کس نے اسے پاٹ پڑھایا تھا نماز کا، پوٹلی ڈال کے ادھر اذان ہو رہی ہے، پکارنے والا پکار رہا اللہ اکبر کہنے لگا پہلے نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا۔ سبحان اللہ، پہلے نماز ہوگی بعد میں تیرا کام ہوگا۔ یہاں تو جماعت تیار ہے، کام پہلے، جماعت چھوٹ گئی۔ اپنی پڑی پڑی ورنہ وہ بھی نہ پڑی۔ عید کے دن ٹوپی لگا لی، جمعہ کے دن نہا کے سوچتا ہے کہ جنت کا سب سے بڑا ٹھیکیدار میں ہی ہوں۔ اور میرے بھائی ایسا نہیں ہے، تجھے شیطان نے اپنے رنگ میں رنگ دیا ہے، اگر واقعی مصطفیٰ کا غلام ہے نا تو تو ایسا رنگ اپنے اوپر چڑھا لے، ایسا چڑھا لے کہ شیطان بھی تجھے دیکھے تو دور بھاگنے لگے، یہ مصطفیٰ کا غلام ہے، یہاں دال ہماری نہیں گلتی ہے، سبحان اللہ، نہیں گلتی ہے ہماری۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ
سلامت رکھے. ویسے ہی کرو ساؤنڈ جیسا چل رہا تھا ماشاءاللہ, کو کم کرو. اور اللہ آپ کو سلامت رکھے. اذان میں نے پڑھ دیا, نماز پڑھو گے, بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہے نا, ہم مسلمان ہیں بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ بہت پکے. کتنے پکے ہو؟ نبی کے لیے جان دے دو گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا دی, بولے دے دیں گے. اٹھاؤ مت. میں نہیں اٹھوا رہا, میں نے بہت اٹھوائے, اب نہیں اٹھوا رہا. فجر کی نماز بس وہی چھوٹ جاتی ہے یار. جان دے دے گا, نماز چھوٹ جاتی ہے یار. یہ کون سی بات ہے یار؟ تو جان دے سکتا, تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتا؟ یہ کون سی بات ہے؟ جان دے دے گا, زکات نہیں دے گا. جان دے دے گا قربانی کے لیے, نہیں ٹائم ہے تو حساب نہیں. اور گھر میں 5 لڑکے ہیں تو 5 پہ اتنا بڑا موبائل ہے. اگر 5 کا اکٹھا کر لیا جائے تو 1 لاکھ کا موبائل بیٹھے گا, ہے نا. مگر 3000 کا حصہ کرنے کا حساب نہیں تھا اس کا. کہ مسلمان کیا تھا؟ بہت پکا. کہ جنت ملے گی, ارے جنت سب سے آگے. او میرے بھائی, یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ یہ کون سا رنگ ہے تیرے اوپر؟ کان کھول کے سن لے. خالی یہ کہنے سے میں مسلمان نبی کا غلام, خالی کہنے سے میں قادری, میں چشتی, میں رضوی, میں وارسی, میں فلاں کام نہیں چلے گا. کسی کا عرس کرا کے ناچ لینے سے کوئی ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. کسی کا عرس کرا کے قوالی کر لینے سے ولیوں کا چاہنے والا نہیں ہوتا. عرس میں انیس صابری کو بلا کے یہ کہلوا دینے سے کہ مجھے چل گیا چشتی رنگ, اس سے چشتی رنگ نہیں چڑھتا. بلکہ فجر کا وقت ہو اور تیرے سر سجدے میں ہو, زمانہ کہے کیا ہو گیا تو تو کہتا نظر آئے مجھے چل گیا چشتی رنگ. اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ خواجہ کا غلام ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت خوب. عرس ہو رہا ہے ایک جگہ. عرس میں اتنی بڑی لکڑیاں جلا رہے تھے, چیمٹے تھے اتنے بڑے لکڑیاں. میں نے کہا یہ کون سی قوم ہے؟ کہنے کہ یہ ہے ملنگ. میں نے کہا یہ کیا کرتے ہیں؟ ارے بولے حضرت انہی کا تو مین کام ہے. میں نے کہا مجھے تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا, جب سے آیا ہوں ان کے ہاتھوں میں چیمٹا, لکڑیاں جل رہی ہیں اور کچھ نہیں ہو رہا. اور جب قوالی ہوئی تو سب سے زیادہ ناچ رہے, اور نہ فجر کا پتا, نہ ظہر کا پتا, نہ عشاء کا پتا. میں نے کہا یہ ملنگ ہے. ہاں ملنگ ہے. میں نے کہا اچھا کان کھول کے سن لے, جہنم کا جب دروغہ ان سے بات کرے گا نا تو کہے گا آگ سے بڑے تم نے قربتیں کی تھی, ذرا ادھر کو آ جاؤ. تم نے تو ایسی نہ جلائی تھی جیسی ادھر جل رہی ہے, ذرا ادھر کو تھا. یار یہ کیسا عرس ہے کہ تیری عرس سے نمازیں غائب ہیں؟ یہ کیسا عرس ہے کہ تیرے عرس سے دین غائب ہے؟ بیٹیاں بے پردہ گھوم رہی ہیں, تیرے عرس میں ڈانس ہو رہا, تیرے عرس میں قوالیاں ہو رہی ہے, تیرے عرس میں ناچ نچایا جا رہا, تیرے عرس میں موت کا کنواں, تیرے عرس میں چکر کا جھولا, تیرے عرس میں ڈانس پارٹی. یہ عرس نہیں, یہ تیرا میلہ ہے. عرس تو ایسا ہوتا کہ عرس کو گیا تھا تو بے نمازی تھا, عرس سے آیا تو نمازی بن کے آیا ہے. اللہ سبحان اللہ. عرس ہوتا تو ایسا ہوتا کہ عرس میں گیا تھا تو بے نمازی تھا, اور جب عرس سے آیا ہے تو نمازی بن کے آیا. کیا بات ہے, نمازی بن کے آیا. کہہ رہا ہے کہ میں چشتی ہوں, میں قادری ہوں, میں رضوی ہوں, میں برکاتی ہوں, میں وارسی ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ ہوں. نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا. اور سن لے, تیرا رضوی ہونا, تیرا قادری ہونا, تیرا وارسی ہونا کام نہیں آئے گا. اگر واقعی صابر پاک سے محبت کی ہے, واقعی بغداد کے دولہ سے محبت کی ہے, تو تیری زندگی میں حرام نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. ارے میاں توجہ کریں, دولہا بنا, دولہا جانتے ہو نہیں جانتے؟ لفظ ہیں کتنے؟ 5. دولہا 5 لفظ ہیں, 5. اتنا خسوٹ لیتا بات کے 5 نسلوں تک کو قرض مند کر دیتا. ہاں صحیح بتا رہے ہیں آپ. پہلے تو ہلکے ہاتھ رکھے گا, بچولیا سے کہا ہماری تو کوئی مانگی نہ, کوئی مانگ نہیں بتا گا, پہلے ہلکے ہاتھ رکھے گا.
اور جب بات جم گئی نا، بات تھوڑی سی جم گئی تو پھر اس سے کہے گا بچولیا سے دیکھو بھئی ہمارا خیال رکھیو، ہلکے ہلکا شروع کر دیا اس نے۔ اب جب بچولیا نے کہا بھئی ذرا ان کا خیال رکھیو کہ ہاں بھئی ٹھیک ہے خیال رکھیں گے، جب رشتہ اور جم گیا اور جب دن رکھ گیا شادی کا تو کہہ رہا ان سے یہ تو پوچھ لو گاڑی کون سی والی لنگے، جی ابھی مر گیا تھا ابھی پوچھنا چاہیے تھا اب گاڑی کہاں سے آ گئی ہے؟ پھر کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو بات سنو، دن رکھنے میں جو ہے میرے کم سے کم 75 آدمی تو آئیں گے۔ میں نے کہا اتنا بھاری دن ہے کہ 75 اٹھا کر رکھیں گے؟ دن رکھنے میں 75 چل رہے ہیں، دن رکھنے میں میں غلط کہہ رہا ہوں کیا؟ 75 دن رکھنے میں نے کہا ڈانکا ڈال لو، مرچیں لے کے چلے جاؤ کسی کے گھر میں، ارے دن اتنا بھاری، میں اکیلا آدمی 5 منٹ میں 75 لوگوں کے دن رکھ دوں۔ رکھوا لو، یقین نہ آئے تو 1 تاریخ سے لے کے 30 تاریخ تک 30 کے ہو گئے، دوسرے مہینے میں 60 اور آدھا مہینہ اور لے لو 75، 1 منٹ میں رکھ گئے 75 لوگ۔ پھر انہیں جوڑے بھی ہوں، گفٹ بھی ہوں، سمجھ رہے ہیں آپ، کھانے بھی ہوں، اور سب کچھ کرنے کے بعد میں پھر کہہ رہا بارات کے لیے ہوٹل کون سا ہوگا؟ ہوٹل کون سا؟ میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، تباہ کر دیا ہے ہمارے معاشرے نے ہم کو، ہم تباہ ہو گئے، تباہی کے راستے ہم نے خود نکال لیے۔ یہ بیٹیاں کب تک اپنے باپوں کے گھروں میں جوانی کے ایام گزاریں گی میرے بھائی؟ ذرا مجھے بتاؤ تو، یہ جوانی ہے اگر ڈگمگا گئی تو وہ باپ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ وہ گھر کے ذمہ دار آدمی، تیری بیٹی کا تیرے بیٹے کا قدم ڈگمگا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ایک شخص کے 2 بیٹے تھے، 2 بیٹے، ایک کی شادی کر لی، دوسرے کی شادی کری، کہا کوئی مانگتا ہوں، کہا کوئی، بڑے غصے میں بولا، اور اگر کوئی لے بھی آیا تو بولا پھینک دوں گا اس کو، بڑے غصے میں کہا بھئی بڑی فارم میں چچا تو، کہا بات اصل میں چچا سلگے بیٹھے ہیں، بات یہ تھی کہ چچا نے جب پہلے بیٹے کی شادی کی تو چچا نے بڑا مانگ تانگ کیا، چچا نے کہا حقہ بھی مجھے بڑھیا والا چاہیے، سمبل والا، سمبل میں ملتا بہت ہائی فائی ہوتا، بولے حقہ بھی آ گیا، چچا کو گاڑی تو چلانا آتی تھی، بلیرو میں تو بیٹھے نہیں چچا کیونکہ چلانی نہیں آتی تھی، بیٹے نے بٹھالا بھی نہیں، نئی نئی بہو تھی تو کہاں چچا کو منہ لگا رہا ہو، وہ تو اسے ہی اوٹی سے، نینی تال سے، شملہ سے فرصت نہیں ہے، سمجھے؟ اس کے بعد چچا نے حقہ نکالا صندوق میں سے کہ لاؤ اسی کو پی لیں، چچا کو پیتے ہوئے 1 مہینہ نہیں ہوا تو ایک دن بہو سے جھگڑا ہو گیا، چچا سے بولی میرا ہی حقہ پی کے مجھے ہی آگے دکھا رہا، دے تو ادھر کو ذرا۔ اب چچا ٹک ٹک دی دم دم نہ کشیدم، ہاں کیا کریں؟ اب چچا مولوی صاحب سے بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مولوی صاحب بھی ڈانٹے گا کیوں مانگا تو تو نہیں تھا، چچا بولے دوسرے کی شادی ہوگی جہیز نہیں بہو لوں گا، جہیز نہیں، اور آج بہو نہیں جہیز چاہیے، اور میرے بھائیوں بہو لو، بہو جہیز نہیں بہو، گھر میں بہو آئے گی تو تا زندگی نظر آئے گی، جہیز آئے گا تو چند دنوں میں دیمک کھا جائے گی۔ نوجوانوں بڑی محبت کرتے ہو تم ہم سے، میں مانتا ہوں اتنی محبت کرتے ہو، شاید دنیا میں آپ اپنی جان سے بھی بڑھ کے محبت کرتے ہو، لیکن میرا ایک پیغام ہاتھ جوڑ کے خدا کی قسم، یہ میں اپنے دل کی آواز ہے، میں نے تو اس سے اعلیٰ حضرت میں لوگوں کو 10-10 منٹ بولنے کا موقع نہیں ملتا، بڑی سفارش کے ساتھ آدمی جماتا کہ میری جم جائے، خدا کی قسم میں بولتا ہوں، اب کے بھی جب میں بولا تھا تو میں نے یہی پیغام دیا تھا کہ ان نوجوان بچیوں کی شادی کرو وقت پر، جہیز ختم، میں نے یہی پیغام دیا تھا، میں نے یہ کہا تھا اگر میرا ساتھ یہ علماء تھے تو 105 لڑکیوں کی شادیاں میں کراؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں اگر واقعی مجھ سے محبت ہے تو میرے ان جملوں پہ عمل کرنا، تمہارا باپ کچھ کہے، تمہاری ماں کچھ کہے، بھائی کچھ کہے، بہن کچھ کہے، کہنا اگر تمہیں دولت چاہیے تو سجدے میں جا کے اللہ سے مانگ لے، اللہ سے زیادہ دینے والا کوئی نہیں ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، ارے وہ مریم کو جنگل میں عطا کرتا ہے، یوسف کو کنویں میں عطا کرتا ہے، یونس کو مچھلی کے پیٹ میں عطا کرتا ہے، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں عطا کرتا ہے، تو تجھے بھی اس دنیا میں عطا کر دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت مفتی غلفام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ نوجوان ہے
ایک نوجوان ہے، اس کا نام نہیں بتاؤں گا، میری تقریر سن کے اللہ نے اس کے دل پہ ایسا اثر ڈالا، اللہ اسے سلامت رکھے، اسے جنت عطا فرمائے۔ جب اس کی شادی ہوئی اس نے کہا غریب گھر سے میرے شادی ہوگی، غریب گھر سے شادی کے لیے پیغام بھیجا دیا، رشتہ ہو گیا۔ لڑکی والوں نے بڑی بھاگ کر رشتہ کیا، بڑی خوش ہو کر رشتہ کیا، کیونکہ لڑکا امیر تھا، لڑکی والے غریب تھے۔ ہو گیا لڑکے کی ڈیمانڈ پر، پھر بھی ماں نہ مانی، کہنے لگی میری 5 بیٹیاں ہیں، کم سے کم بیٹے ان کے لیے کچھ پیلی پیلی نشانی تو کرائی دینا، کچھ تو کرائی دینا۔ بات ہنسنے کی نہیں سمجھنے کی ہے۔ اس نے اپنی ماں سے برجستہ جملہ بولا تھا، اگر زیادہ ہی مانگنے کا شوق ہے نا تو بیلا لے کے کہیں کسی کے دروازے پہ مانگ لے، مگر خدا کی قسم اس بیٹی والے سے مت مانگنا۔ نوجوانوں اگر تم نے قسم کھا لی تو تیری ماں تیرا بوڑھا باپ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر تو نے قسم کھا لی مجھے بیوی چاہیے جہیز نہیں چاہیے، معاشرہ بدل جائے گا، معاشرہ بدل جائے گا انشاءاللہ۔ یہ قسم تمہیں کھانا پڑے گی۔ بھائی ڈیمانڈ کرے تو کہنا شادی میری ہے، تو کیوں ٹینشن لے رہا بھائی؟ ماں ڈیمانڈ کرے شادی میری ہے، ہاں ماں شادی تو اپنی مرضی سے کر دے، میں منع نہیں کروں گا، لیکن جہیز کی ڈیمانڈ نہیں ہوگی، وہ اپنی مرضی سے دو دے، سبحان اللہ، لیکن ڈیمانڈ 1 پیسے کے لیے ہوگی شروع سے لے کے آخر تک۔ خدا کی قسم جس دن تم نے یہ من بنا لیا نا تو آج تو جہیز کی ڈیمانڈ مت کرنا، کل میدان محشر میں اللہ تجھ سے نیکیوں کی ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ جملہ نہیں سمجھے، جملہ نہیں سمجھے، جملہ سمجھ لو۔ جو اللہ کی مخلوق کا دل رکھ لیتا ہے اللہ میدان محشر میں اس اپنے بندے کا بھرم رکھ لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو کم مال پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کے کم نامہ اعمال پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا چند روزہ ہے، بڑی برق و شرار ہے دنیا، بڑی بے اعتبار ہے دنیا۔ زندگی نام رکھ دیا کس نے، موت کا انتظار ہے دنیا۔ اور میرے بھائی تمہاری میری تو اوقات کیا، رنگون کے قید خانے میں مغلیہ آخری بادشاہ کہہ کے چلا گیا جس کا نام بہادر شاہ ظفر ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ لوگوں تمہارے پاس آج چھت ضرور ہے، 3 مالا مکان ضرور ہیں، تمہارے پاس گاڑیاں، بزنس، اچھے موبائل ضرور ہیں، لیکن رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں عزتیں نہیں ہیں۔ کل چھتیں نہیں تھی، کپڑے نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، ان پہ اثاثہ نہیں تھا، مگر حضرت عمر اس کی عزت کا یہ عالم ہے کہ بیٹھا مدینے میں ہے اور روم و ایران کے بادشاہ عمر کے نام سے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ عزت اللہ نے یہ دی تھی۔